سراب منزل حج کی طرف۔ جس وقت از سوڈان جہاز نے اسماعیلی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا، اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط ایک غیر مسلم مسافر تھا اور میرے پاس ڈیک پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکرو فون پہ اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے آ کر ملے۔ ایک اسٹیورڈ میری رہنمائی کر کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا اور بڑی روانی سے اچھی انگلش بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوال کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کے محمد نوفل کی کیبن میں برتھ دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے ایک بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے ہر سال حج کے لیے جا رہے تھے۔ 2 برتھ کا پورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزرو کروایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر خود بیٹھے تھے، دوسرے برتھ پر ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں کہا تو نوفل صاحب نے اہلاً سہلاً کہہ کر بڑی خوشدلی سے اپنا سامان اٹھا کر دوسرا برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور مناسک کے حج کے مطابق ان کے پاس بڑی معلومات تھی۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پہ جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا اور نوفل صاحب عربی میں ترجمہ کرتے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی، مہاجرین کے حالات کے واقعات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ اور جب انہیں پاکستان کی آبادی، رقبہ اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد میں نے کہا، دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو سارے مجمع نے بڑی بے ساختہ آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوے کا آرڈر دیا اور یکے بعد دیگر بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے کہ اس کی حد سے مجھے رات بھر کئی بار نکسی پھوٹی۔ یوں بھی بحر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ ہوا بھاپ کی طرح گدلی گدلی سی تھی۔ فضا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگے ہوئے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دھوپ میں آفتاب کی کرنیں لوہے کی گرم گرم سلاخوں کی طرح لٹک رہی تھیں۔ جہاز کے ہر مسافر کا چہرہ پسینے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرصے پر جا بجا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے اور کچھ حج کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک کونے میں محمد نوفل صاحب بھی کرسی پر بیٹھے تھے اور کٹی ہوئی برف کی پوٹلی بار بار سر پہ پھیر رہے تھے۔ دھوپ میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے عازمین حج کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے سرد آہ بھری اور کہا، میں بھی ان لوگوں کا ہم وطن ہوں، لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں۔ ان کے سینے میں قناعت کی اتنی ٹھنڈک ہے کہ گرم موسم کی شدت بھی ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معاملہ دوسرا ہے۔ میں بڑا کامیاب تاجر ہوں، صنعت کار ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا برسنے لگتا ہے، لیکن میرا دل نہیں بھرتا۔ میرے اندر ہر وقت حرص کی بھٹی سلگتی رہتی ہے اور سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری پیاس نہیں بجھتی۔ محمد نوفل نے برف کی ڈلی منہ میں ڈال کے کچھ دیر اسے چوسا، پھر بولا، یہ تپش میرے مقدر میں لکھی ہے۔ میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ دولت کمانے کے علاوہ مجھے کوئی اور ہنر نہیں آتا۔ میں نے اسے بزرگ کا ایک مقولہ سنایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی سی ہے کہ اگر کوئی اپنے سائے کی طرف دوڑے تو اس کے آگے ہی بھاگتا چلا جائے گا، اور اگر سائے کو پس پش ڈال دے تو خود اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ تو کوئی جو دنیا کو چھوڑتا ہے تو دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے، اور جو کوئی دنیا کی طلب میں بھاگتا ہے تو اسے للچا کر اس سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ محمد نوفل نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگوں یا دنیا میرے پیچھے بھاگے، دونوں صورتوں میں حرص کی آگ میرے تن بدن میں بدستور بھڑکتی رہے گی۔ محمد نوفل کا یہ 10واں حج تھا۔ ہر سال حج کے موقع پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خیرات بانٹ کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے حج میں حاصل ہوئی تھی وہ پھر بعد میں نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت میں بالکل غریب تھا، میرے پاس معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پوری رقم موجود نہیں تھی۔
اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور رکھنے ہیں، اور طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کا گھر مجھ سے ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے محمد نوفل کی چیخیں نکل گئی اور بے اختیار دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ رونے کی آواز پر بہت سے عازمین حج جمع ہو گئے اور ملک کے اتنے بڑے رئیس کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ان پہ بھی رقت طاری ہو گئی، اور بڑے خضوع و خشوع سے بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے ذکر کا یہ حلقہ پھیلتا گیا اور سارے عرصے پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی دوڑ گئی، سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ ان میں بڈھے بھی تھے، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ ان سب کے ذوق و شوق میں پیا ملن کی آس رنگین پچکاریوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھی۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرصوں پر جمع ہو گئے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا۔ 150 سے حاجیوں نے بیک آواز میں تلبیہ کا آوازہ بلند کیا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہے ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، ملک اور تیرے لیے ہے سب کچھ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی 750 افراد بیک وقت خالق کائنات کے حضور جا کھڑے ہوئے۔ اس مجمع میں گناہ گار بھی تھے، پاک باز بھی تھے، سہوکار بھی تھے، قناعت شار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، ریاکار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، غفلت کا شکار بھی تھے، لیکن اس وقت وہ سب بلا کسی امتیاز ایک ہی وردی میں ملبوس، ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھولا تھا، کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے چل کلمات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے، جس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک ہے، جس کے پھاٹک پہ نہ کوئی پیرا ہے، نہ دربان، نہ اے ڈی سی ہے، نہ پی اے، نہ سیکریٹری، نہ ملٹری سیکریٹری۔ رات کے سناٹے میں تلبیہ کی گونج کالی گھٹاؤں میں بجلی کی چمک کی طرح گونجتی تھی۔ جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ بحر احمر کا پانی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کے تارے بھی سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی، جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی اور کا وجود باقی نہ رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گٹھری تھی، اس لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں اور وکیلوں نے اپنے اپنا دفتر لگائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب معلم کا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کے انہیں چیخ چیخ کے سمجھا رہا تھا: جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں وہ نہ حج کے اخراجات پورا کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر دیتا۔ میں نے بھی 385 ریال نقد دکھا کر عبدالرزاق معلم کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ اس وقت میرے پاس 1200 ریال کی رقم موجود تھی۔ اس میں سے 385 ریال میں نے اپنے لیے رکھ کر باقی 815 ریال میں نے چپکے سے شاکر میاں اور تفضل علی میں برابر بانٹ دیے، جو خالی ہاتھ تھے، اور معلم کے وکیل نے انہیں اپنے رجسٹر میں درج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔